میرے بھائیوں، 2025 ختم ہونے والا ہے، تقریباً 3-4 دن رہتے ہیں اور 2026 شروع ہونے والا ہے۔ امریکہ میں اسالم کے کیسز بڑے زور و شور سے، بڑے عروج سے اس وقت وہ فارورڈ کر رہے ہیں یو ایس آئی ایس کو۔ پرانے والے نہیں، جن نے 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال پہلے سے آئے تھے، ان کے اس وقت نہیں، بلکہ جو لوگ ابھی 2 سال کے اندر، 1 سال کے اندر، 6 مہینے کے اندر کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اسالم کیس کیے، ان کو جلدی جلدی انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور بعض کو تو ورک پرمٹ کے آنے سے پہلے انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو ڈیٹینشن میں نہیں ڈالتے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے لیے الگ میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے کہ وہاں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن لوگ یہاں پہ بڑے بے چین ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ شادیاں کر لیں اور اپنے آپ کو کس نہ کس طریقے سے I-130 لے کر یہاں پہ وہ گرین کارڈ لے لیں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی یوٹیوب پہ کہ یہاں پر کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر شادی کے لیے جا سکتے ہیں۔ ایسے یہاں پہ عزت والے ماں باپ ہیں جو جن کی بیٹیاں پارکوں میں نہیں جاتی، ڈسکو میں نہیں جاتی، وہ ان کے ماں باپ وہاں رجسٹریشن کر لیتے ہیں کہ صحیح انسان مل گیا، اچھا بندہ مل گیا جو صحیح شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہاں پہ وہ جا کے رجسٹریشن کر لے اور پھر لڑکی سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اینی میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیتا ہوں کہ 2026 میں شادی کے ساتھ آپ کو گرین کارڈ کیسے ملے گا، کیونکہ اس میں کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ کیا چینجز ہوئی ہیں، اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان میں ہیں، آپ نے شادی کر لی اور آپ کی بیوی پاکستان میں ہے، آپ یہاں پہ ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ابھی، کیونکہ 2026 میں جو چینجز آ رہی ہیں اس میں ویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ کہ امریکہ والے نکاح نامے کو نہیں مانتے۔ پاکستان میں کچھ اور ایسے اسلامی ممالک میں لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اس کی سرٹیفکیٹ لے آتے ہیں کہ شادی کر لی، اس کو وہ نہیں مانتے۔ امریکہ میں بھی نہیں مانتے۔ دیکھیے، میرے 3 بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور 2 بچوں نے جب ہم اس کو مسجد لے گئے کہ امام کے ساتھ نکاح ہو جائے، وہ اس امام کو باقاعدہ لائسنس ملا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے ہم سے مانگے کہ بھئی آپ نے عدالت میں جا کے شادی کی ہے؟ نہیں، عدالت کی ڈاکومنٹ دے دے تو تب میں جا کے نکاح پڑھاؤں گا۔ تیسری بچی کی شادی، جب وہ ایک شادی تو تمام کی ویڈنگ ہال ہی میں ہوتی ہے، میں نکاح کی بات کرتا ہوں، تو اس کا نکاح جو ویڈنگ ہال میں جب ہو رہا تھا، تو امام جب آیا تو اس نے بھی مجھ سے کہا کہ جی ڈاکومنٹس بتائیں، آپ کے پاس ہیں، آپ عدالت گئے تھے؟ تو ہم نے پہلے ڈاکومنٹ بتائے، ان ڈاکومنٹس کے بعد اس نے پھر نکاح کیا، کیونکہ امریکہ میں ڈاکومنٹس پہلے گورنمنٹ کے پاس جا کے شادی، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے باہر نکاح کیا، پاکستان میں ہے، انڈیا میں، جہاں بھی ہیں، تو آپ کے پاس گورنمنٹ کا لائسنس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے تو پھر I-130 پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو پروسیس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے I-130، اور یہ اگر I-130 آپ کا ویک ہو تو آپ کا پورے کا پورا کیس چلا جائے گا۔ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ امریکہ میں ہیں، آپ نے جا کے پاکستان میں شادی کر لی ہے اور آپ کے پاس نکاح نامہ اور گورنمنٹ کے تمام ڈاکومنٹس ہیں، تو آپ امریکہ میں آپ 130 کے لیے اپلائی کر دیں گے۔ لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ باہر ملک میں ہیں، کسی اور ملک میں بھی ہیں، شاید مثلا میں آپ پاکستان میں شادی کر لی آپ نے، تو بھی آپ وہاں پہ بھی I-130 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جب اپلائی کرتے ہیں انٹرویو کے لیے، آپ کو تو پہلے 130 کے ساتھ بھی تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے، وہ نکاح نامے وغیرہ، وہ تمام سبمٹ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بونیفائڈ میرج ہے یا نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ دوسرے ملک میں ہیں، بیوی کسی اور ملک میں ہے، تو پھر وہ دیکھیں گے جی آپ نے ویڈنگ سیریمنی جو کی ہے اس میں کیا تھا، وہ لائیے۔ کیا آپ کوئی ٹریول آپس میں کیا ہے نہیں کیا؟ آپ عورت سے ملیں، آپ کہیں گے جی ہم تو مسلمان لوگ ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہم ٹریول وغیرہ نکاح سے پہلے یا شادی سے پہلے نہیں کرتے، تو پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈیٹنگ بھی نہیں کرتے، تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کمیونیکیشن ہوئی یا نہیں، بتائیے کیا کمیونیکیشن کی اپنی بیوی سے جب آپ نے شادی کی ہے، اور جب شادی کے بعد بھی کیا آپ ہنی مون بنایا، کہیں گئے ہیں، وہ تمام ڈاکیومنٹ آپ کو بتانے پڑیں گے، یا کوئی گواہ سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا لوگوں کو کہ جی ہاں انہوں نے شادی کی ہے، ان کی پہلے سے ریلیشن شپ تھی۔ خیر یہ تو باہر ہے۔ اگر آپ دونوں امریکہ میں ہیں تو پھر یہاں تو پھر آپ کو لیز بتانا پڑے گا کہ اس میں آپ دونوں کے نام ہیں۔ اگر آپ نے ٹیکس فائل نہیں کیا کیونکہ ابھی بھی شادی ہوئی ہے، تو پھر آپ نیکسٹ ٹیکس سیزن میں
اگر وہ I-130 کا ٹائم آ گیا اور آپ نے ٹیکس فائل کی، اس میں دونوں کے نام ہونے چاہیے. آپ کے پاس جو انشورنس ہے ان میں دونوں کے نام ہونے چاہیے. گھر پراپرٹی خریدے دونوں کے نام ہونے چاہیے. گاڑی کے انشورنس میں دونوں کے نام ہونے چاہیے. بینک اکاؤنٹ میں دونوں کے نام ہونے چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر I-130 جب انٹرویو ہوگا اس میں بتانی پڑیں گی. اب I-130 جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اپروو ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے اسپاؤس کو وہاں ویزا مل جائے گا. یہ آپ کا 130 اپروو ہو گیا ہے کہ ہاں جی آپ کی شادی بونیفائڈ ہے، ریئل ہے، ہم نے ایکسیپٹ کر لیے. تو پھر یہ فارم جاتے ہیں نیشنل ویزا سینٹر کو، جو اکثر ٹیکساس میں ہے. پھر نیشنل ویزا سینٹر آپ کو وہاں سے اطلاع کرتی ہے، ای میل یا لیٹر بھجوا دیتی ہے کہ آپ یا تو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ بھجوا دیں. اگر آپ نہیں ہیں، آپ پیسے نہیں بناتے، اسپانسرشپ بھجوا دیں کسی کا کہ جب آپ کی اسپاؤس یہاں پہ آئے گی تو وہ یہاں پہ آپ اس کو سپورٹ کیسے کریں گے. جب وہ تمام چیزیں آپ بھجوا دیں گے، پھر وہ آپ کو لکھیں گے کہ جی ہم نے آپ کی ڈاکومنٹیشن فلاں ایمبیسی میں بھجوا دی ہے. مثلاً اسلام آباد کی بات کریں، ہم نے اسلام آباد ڈاکومنٹ بھجوا دیے ہیں اور اس ایمبیسی سے ان ٹچ ہو جائیں. وہ آپ کو وہاں سے اطلاع کریں گے کہ آپ کا انٹرویو کب ہوگا. جب ویزا اویلیبل ہو جائے، یہ اکثر اسی وقت آپ کے ڈاکومنٹ بھجواتے ہیں یہ ویزا اویلیبل ہو جاتا ہے. اب اسلام آباد ایمبیسی والے آپ کو کال کرتے ہیں کہ آئیے آپ کے لیے ویزا ہے، آپ کا انٹرویو کے لیے آ جائیں. اب یہ 2026 کی بات ہے. 2027 کی بگننگ میں 2024 میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اب اسلام آباد ایمبیسی میں بھی آپ کی تمام ویٹنگ دوبارہ ہوگی. میرج سرٹیفکیٹ بتائیں، لیگل بتائیں، آپ کی ریلیشن شپ بتائیں، ہسبینڈ آپ کتنی بار آئے آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے وہ کمیونیکیشن کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر آ نہیں سکتا تو فون پہ بات کرتا ہے نہیں، کوئی پروف بتائیں. تمام ویلیڈیشن وہ آپ سے کریں گے کہ آپ کی شادی صحیح طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں ہے، یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، بونیفائڈ ہے یا نہیں ہے. جب ان کو پوری طرح سے تسلی ہو جائے، اگر تسلی نہ ہوئی تو پھر وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ سے RFE مانگ لیں گے، ریکویسٹ فار ایویڈنس. آپ سے اور ڈاکومنٹ مانگیں گے، جی فلاں چیز ہم کو چاہیے جس پہ ہمیں شک ہے تو آپ کوئی اور ڈاکومنٹ بھجوا دیں، پھر آپ سے وہ مانگیں گے. لیکن اگر ایکسیپٹ ہو گئے تو پھر آپ کو امیگرینٹ ویزا مل جائے گا. اور اگر آپ اسپاؤز ہیں تو آپ امریکہ کے اندر جو ہے وہ آپ گرین کارڈ پہ انٹر ہو جائیں گے. اب فرق کیا ہوا 2025 2026 میں؟ ویٹنگ بہت زیادہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ویٹنگ کر رہی ہے. پہلے جب آپ ایمبیسی میں کوشچن آنسر کر لیتے تھے تو یہاں امیگریشن کو کوئی علم نہیں تھا امریکہ میں کہ بھئی آپ نے کیا جواب دیا ہے، آپ کے انٹرویو میں کیسے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، کچھ نہیں ہوتا. ابھی ان کا جو سافٹ ویئر ہے، میگا سافٹ ویئر، جس نے ان تمام ملکوں کو، ایمبیسیز کو امیگریشن USCIS کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، تو آپ جو بھی انٹرویو وہاں دیتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. ان کے پاس تمام کے تمام انفارمیشن امیڈیٹلی پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ہسبینڈ نے یہاں پر کچھ اور سٹوری سنائی اور بیوی نے کوئی اور سٹوری سنائی تو دونوں کی میچ نہیں ہوگی. یہ پہلے نہیں تھا. اگر دونوں کی سٹوریاں میچ نہیں ہوئی تو پھر ان کا وہ امیگرینٹ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اپنی سٹوری کو صحیح رکھیں. اور اگر شادی آپ کی بونیفائڈ ہے، حقیقت شادی ہے، تو پھر تو ضروری ہے کہ دونوں کی سٹوری ایک ہی ہوگی نا، کیونکہ شادی صحیح ہے. اگر شادی صحیح نہیں ہے تو پھر سٹوریاں مختلف ہوں گی. بہت خیال رکھیے گا کہ 2006 شروع ہو رہا ہے اور یہ ویٹنگ اس سے زیادہ ہوگی. ابھی جو پہلی تھی اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے. اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ آپ کو کامیاب کریں. اور اگر آپ نے شادی کرنی ہے امریکہ میں یا آپ نے شادی جو ہے تو باہر کی ہے تو اپنی تمام ڈاکومنٹیشن کو اپنے ساتھ ہر وقت رکھیں. جب بھی ضرورت پڑی آپ کو پیش کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.